لا نبی بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وفی مقام ثانی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہم عدالت میں جائیں نا تو عدالت کا ہم لحاظ رکھتے ہیں، کسی کے دربار میں جائیں اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یار آپ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر سننے آئے ہیں، اس مجلس کے بھی آداب ہیں نا، اس کے بھی آداب ہیں۔ جن کو میں نے عرض کیا کمروں کا مسئلہ، وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہی بیٹھے، ماشاءاللہ سارے نوجوان بیٹھے، ابھی سے ہم کمر وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو پھر جب سفید ہو جائیں گے پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ دربار رسالت ہے، اس کے آداب ہے، تو یہاں بڑا ہوش سے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو سانس لے رہے ہیں نا، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اس کی بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے دربار رسالت میں۔ حمد و صلوات کے بعد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گوہر بار میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد حدیث پاک درود پاک کی فضیلت سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرہ صحفحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ مومن عاشق مجھ پر 50 مرتبہ دیہڑی کے اندر درود پاک پڑھے گا، صحفحتہ یوم القیامہ، قیامت والا دن ہوگا میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ امتی تیری کیسی خوش نصیبی ہے، تو کسی ایم پی اے ایم این اے سے سلام لے تو تیرا سٹیٹس دنیا میں بلند ہو جائے، کسی چودھری سے ملے وڈیرے سے ملے تو لوگ تجھے کہیں کہ بھائی آج تو بڑے وڈیرے سے مل کے آ رہا ہے، بڑی تیری واہ واہ بلے بلے ہو۔ لیکن قربان جائیے وہ قیامت کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، نفسی نفسی ہر بندہ پکارے گا، چاہے جائے کہ وہ انبیاء علیہ السلام ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر بندہ کہے گا نفسی نفسی نفسی۔ آج کا دن بڑا غضبناک دن ہے امتی، اس وقت نفسی نفسی کے عالم میں جس بندے نے تیرا ہاتھ تامنا ہے اس کو محمد عربی کہتے ہیں۔ امتی اس نفسی نفسی کے عالم کے اندر تیرے لجپال نے تیرا ہاتھ تھامنا ہے، تو اسے مصافحہ کرنا ہے، پھر اپنے مقدر پہ تو نازا نہیں کرتا، تو اپنے مقدروں پہ نازا نہیں کرتا۔ کبھی تنہائی کے عالم میں سوچ تو صحیح، تیری شان کیا ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے، اور تیرا مرتبہ کیا ہے، اور تو کس کا امتی ہے؟ تو حضرت آدم کا امتی نہیں ہے، حضرت نوح کا امتی نہیں ہے، حضرت شیش کا امتی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی نہیں ہے، حضرت اسماعیل کا امتی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا امتی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا امتی تو نہیں ہے۔ ذرا سوچا تو نے کہ اتنے بڑے جلیل القدر
انبیاء گزر گئے تو ان کا امت میں تجھے شامل نہیں کیا گیا، تیری قسمت پر میں قربان، تو آمنہ کے لال کا امتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو آمنہ کے لال کا امتی ہے۔ شعر سنتے ذوق رکھتے؟ ذوق کے لیے شعر عرض کرتا ہوں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور عاشقی چشمے تر میں رہتے ہیں، میرے حضور عاشقی چشمے تر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ فرشتے بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں، فرشتے بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں، نگر میں رہتے ہیں۔ اگلا شعر مصرع دے رہا ہوں، اس میں عقیدہ دے رہا ہوں۔ عقیدہ کیا دے رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جی حضور بشر ہے، ہم جیسی بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں۔ ارے وہ بشر تو وہ تھا جو وضو کرتا، وہ ایک وظیفہ پڑھتا، اپنے نالین اتارتا، اتار کے کوہ طور پہ چڑھ جاتا اور جا کے رب سے التجا کرتا۔ یہ بشر ہے۔ اور نور کون ہے؟ جو سدرۃ المنتہا پہ گیا، وہاں جا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل ذرا آگے آنا، کہا جبرائیل ذرا آگے آنا، اور جبرائیل نوری فرشتوں کا سردار، نور سے بنا ہوا فرشتہ اور نوری مخلوق کا بولیے کون ہے؟ سردار ہے۔ نور سدرہ پہ جاتا ہے، سدرہ پہ جا کے میرے آقا فرماتے ہیں میں جبریل ذرا آگے آنا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک بورے برابر بھی میں آگے نہیں آ سکتا، ایک پورے برابر بھی میں آگے نہیں آ سکتا، اگر ایک پورے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں میں جل کے راکھ ہو جاؤں، میں جل کے راکھ ہو جاتا ہوں۔ آپ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت بشر ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، قل انما انا بشرکم مثلکم یوحی الیہ۔ قرآن کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لباس بشری میں آئے ہیں، لیکن بے مثل و بے مثال بشر ہے، بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ آپ کہیں کہ حضور بشر نہیں ہیں، حضور بشر ہے، پھر کہیں حضور کی حقیقت کیا ہے؟ حضور کی حقیقت آپ کہیں نور ہے، آپ کہیں نور ہے، میں کہوں حضور کی حقیقت نور نہیں ہے، حضور کی حقیقت نور نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ارے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کی حقیقت کیا ہے تو میں کیا بتاؤں آپ کو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، وہ بنانے والا جانے اور بننے والا جانے، بنانے والا جانے اور بننے والے جانے کی حقیقت کیا ہے۔ ایک نقطہ دے رہا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، قابل توجہ بات۔ آپ کا اور میرا خمیر مٹی سے تیار کیا گیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں مٹی سے بنے ہے نا؟ اچھا، مٹی کے اندر خاصیت کیا ہے کہ چند دن پانی رکا رہے تو مٹی گارا بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی؟ بالکل گارا بن جاتی ہے۔ ارے قربان جائیے دیوانو، جب تجھے اور مجھے پسینہ آتا ہے تو بو آتی ہے، ایک جہاں میں کملی والا بھی ایسا ہے جس کو پسینہ آتا ہے تو خوشبوئیں آتی ہے، ایک جہاں میں کملی والا ہے جس کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔
پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں؟ معاذ اللہ۔ شاعر نے کیا عقیدہ دیا؟ شاعر کہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ لباس بشری میں، لباس بشری ایک دھوکہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لباس بشری ایک دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے کپڑے، یہ میرا لباس کسی اور چیز سے بنا ہے، اور میرا جو وجود ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ لباس بشری ایک دھوکہ ہے۔ یہ انہی کا معجزہ ہے کہ لباس بشری میں رہتے ہیں۔ یہ انہی کا معجزہ ہے کہ لباس بشری میں رہتے ہیں۔ یہ انہی کا معجزہ ہے کہ لباس بشری میں رہتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ آپ لباس بشری میں جلوہ گر ہوئے، اور ادھر سدرہ پہ جب گئے نا تو جبریل سے کسی نے پوچھا کہ تو ایک پورے برابر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ کیا وجہ تھی کہ تو آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ تو راز محبت جبرائیل ہٹاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی معراج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سدرہ پر پہنچتے ہیں۔ 70,000 پردوں کے بعد آقا علیہ السلام کو رب کا دیدار ہونا ہے۔ ابھی 70,000 پردے ہیں، لیکن مقام سدرہ ہے، وہاں پر نبوت کا نور ایسا چمک رہا ہے کہ نوری فرشتوں کا سردار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ نورانیت مصطفیٰ تھی، وہ نبوت کی چمک تھی کہ نوری فرشتوں کے سردار بھی آگے بڑھنے سے ڈر رہا تھا۔ سورہ دوحہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں، چہرہ انور کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایسی حسین صفات کا بیان کیا گیا اور نعت کا بیان کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کی قسم میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ اگر آپ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں 12 قول نقل ہیں، لیکن مختصر وقت ہے، 4 قول آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ پہلا قول دوحہ سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوحہ سے مراد میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ کہا سونے تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی بھی قسم۔ کہا سونے تو جس دن دولہا بن کے دنیا میں آیا تھا اس دن میلاد کی بھی قسم، اور دولہا بن کے سج سور کے معراج کرنے آیا تھا اس دن کی بھی قسم، اس رات کی بھی قسم۔ دوسرا معنی دوحہ سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے۔ نور علم، میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت ایسی نگاہ دوربین میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے گی۔ مجلس رسول لگی ہے، جمع غفیر ہے، صحابہ جلوہ فرما ہیں، اور مجلس کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر جہاں جگہ ملے بندے کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہاں اگر صدر مجلس جس بندے کو کہے کہ بھائی آپ اٹھ کے آگے آ جاؤ، تو جس مجلس کے اندر صدر مجلس میرے حضور ہو اس مجلس کی شان کا عالم کیا ہو۔ جس بندے کو حضور یہ فرما دے کہ اٹھ کے آپ پاس آ جاؤ، اس کی شان کا عالم کیا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وابسہ اٹھ، ادنو یا وابسہ اٹھ کے ذرا نیڑے آنا۔ وابسہ اٹھتے ہیں، قریب آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابسہ اور نیڑے آ، اور نیڑے آ۔ وابسہ فرماتے میں اتنا نیڑے ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھو گئے۔ وابسہ کے مقدر جاگ گئے، وابسہ کی تو قسمت جاگ اٹھی، وہ تو نازا کرتے تھے کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جا ملے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اب نور علم کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کا علم کتنا ہے؟ کہا وابسہ تو کوئی سوال پوچھنے آیا ہے؟ کہا وابسہ تو سوال پوچھنے آیا ہے؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بالکل میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سوال پوچھنے آیا ہے، کیا میں تجھے سوال نہ بتا دوں؟ جو تو دل میں تیرے بات ہے، چھپا ہوا راز ہے، وہ سوال نہ میں تجھے بتا دوں؟ عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ خود ہی کرم نوازی فرما دے تو بڑی بات ہے۔ فرمایا وابسہ تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب مجھ سے لینا ہے یا تیرے اندر ہی مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے 3 انگلیوں کو جوڑا، جوڑ کر وابسہ کے سینے پہ مارا، فضرب علی صدری استفتک، فرمایا اے وابسہ تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کہا دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور ایسا علم عطا کیا گیا کہ جس کی انتہا تک نہیں ہے۔ شاعر نے کہا نا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، کوئی تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، کوئی تیری شان جیا نہ ہور ڈٹھا۔ کسی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی حسین و جمیل ہے؟ آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل بتا، تو نے مشرق مغرب شمال جنوب سارے دیکھے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی آپ کو سنگت حاصل رہی ہے، کیا ہم جیسا حسین دیکھا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم خدا کی عزت کی قسم آپ جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے تحقیق۔ شاعر نے کیا کہا کہ حضور علیہ السلام کا حسن اور جمال شاعر نے کیا بیان کیا، کہا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ ایہی دنی راتی شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ کنویں میں ابھی قید ہے، ارے نادان تو کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ حضور کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نے دیکھا، سدرہ کے آگے جبریل سے نہیں دیکھا۔ سدرہ کے آگے بھی دیکھنا، حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، جبریل سے آگے جا رہے ہیں۔ کہا دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور لیل سے مراد دامن عفو و کرم ہے۔ دامن عفو و کرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑے کبائر لوگ جو ہوں گے، جن کے کبیرہ گناہ ہوں گے، ان کی میں شفاعت کروں گا۔ جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، بڑے گناہ سے مراد جو زانی ہوگا، جو شرابی ہوگا، جو والدین کا نافرمان ہوگا، جن کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوں گے، فرمایا ان کے لیے میرا دامن عفو و کرم کھل جائے گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ وکیل جو ہوتا ہے وہ جج کے سامنے جب جاتا ہے، وکالت کرتا ہے، کہتا جی یہ میرا موکل ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا لہٰذا اس کو چھوڑا جائے۔ وکیل اپنے موکل کے لیے، اپنے بندے کے لیے جج کے سامنے بحث کرتا ہے، کہتا جی اس نے کوئی جرم نہیں کیا لہٰذا اس کو چھوڑا جائے۔ اگر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، جرم ثابت ہو جائے تو سزا ہوگی۔ وکیل کہتا ہے کہ میرے موکل نے کوئی جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔
حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ بے ایمانوں میں حضور وکیل نہیں ہے، حضور شفیع ہے۔ حضور کیا کہیں گے؟ سب کچھ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے نافرمانیاں کی ہیں، باری تعالیٰ میرا آنا دیکھا جائے۔ کہا لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا عفو و کرم ہے، وہ دامن عفو و کرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دامن عفو و کرم کیا ہوا؟ میرے امام یاد آئے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام قیامت کا منظر میرے امام نے بیان فرمایا نا کہ پیش حق مجدہ شفاعت، یعنی شفاعت کی خوشخبریاں سناتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام جائیں۔ قیامت کا منظر ہوگا، میرے آقا علیہ السلام رو رہے ہوں گے، ایسا رو رہے ہوں گے جیسے ماں سے بچہ چھین لیا جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، وہ سسکیاں لے کے روتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام زاروں کی تار رو رہے ہوں گے۔ مسلم شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام گریہ کرنے لگتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی لڑی نکلنے لگتی ہے، موتیوں کی لڑی نکلنے لگتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام زاروں کی تار رو رہے ہوتے ہیں، فوراً طائر سدرہ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آ جاتے ہیں، رب کا پیغام لاتے ہیں۔ رب فرماتا جبریل جا میرے محبوب کے پاس اور میرا حکم لے جا، اور ابھی فوراً جا میرے آقا علیہ السلام کے پاس جا۔ جبریل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا میں پیغام لے کے جاؤں؟ رب نے فرمایا جبریل تو ایسا کر، تو جا کے پوچھ محبوب رونا کیسا ہے۔ جبریل میرے محبوب سے جا کے پوچھ رونا کیسا ہے۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور تو مالک ہے، تو رب ہے، تو زیادہ جانتا ہے۔ لیکن محبوب کا پروٹوکول دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پر جلوہ فرما ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جا پوچھ گیا محبوب کو کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آتے ہیں عرض کرتے ہیں اے آقا علیہ السلام یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جا رب کو پتہ ہے میں کیوں رو رہا۔ کہا جا جبریل رب کو پتہ ہے میں کیوں رو رہا۔ جبریل فوراً حکم کی تکمیل کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے واپس جاتے ہیں رب فرماتا ہے جبریل ابھی جا، ابھی کے ابھی جا، میرا یہ پیغام لے جا، یہ میری صورت لے جا، قرآن لے جا، اور جا کے محبوب کو خوشخبری سنا دے کہ محبوب تیری امت کے معاملے میں ہم تجھے رنجیدہ نہیں کریں گے، محبوب جیسے تو راضی ہوگا ہم تجھے ویسے راضی کریں گے، جیسے تو راضی ہوگا ہم تجھے ویسے راضی کریں گے۔ خدا کی عزت کی قسم محبوب علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب ہی واقعہ ہو گیا ہے، آج مبارک چہرہ کھل رہا ہے جیسے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم بتائیے نا جبریل کیا پیغام لے کے آئے؟ وہ صحابہ تھے نا، ان کو پتا تھا کہ در مصطفیٰ سے سب کچھ ملنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پتہ ہے جبریل کیا پیغام لے کے آئے؟ پتہ ہے کیا؟ فرمایا کہ رب فرماتا ہے محبوب تیری امت کے معاملے میں ہم تجھ کو راضی کریں گے۔ اب قرآن پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کس کی رضا چاہتے ہیں؟ سارے بولے کس کی رضا؟ حضرت شیش علیہ السلام کس کی رضا؟ حضرت نوح علیہ السلام کس کی رضا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کس کی رضا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی رضا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کس کی رضا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی رضا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی رضا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ ساری کائنات کل جہان رب کی رضا چاہتا ہے۔
بولیے بولیے بولیے، سب کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو راضی ہو جا۔ باری تعالیٰ تو بھی کسی کی رضا چاہتا ہے؟ اے باری تعالیٰ تو بھی کسی کی رضا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ حکم فرماتا ہے ہاں ہاں، میں آدم کی رضا نہیں چاہتا، میں شیش کی رضا نہیں چاہتا، میں نوح کی رضا نہیں چاہتا، میں زکریا کی رضا نہیں چاہتا، میں ابراہیم علیہ السلام کی رضا نہیں چاہتا، اسماعیل علیہ السلام کی رضا نہیں چاہتا، موسیٰ علیہ السلام کی رضا نہیں چاہتا، یونس علیہ السلام کی رضا نہیں چاہتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی رضا نہیں چاہتا، میں موسیٰ علیہ السلام کی رضا نہیں چاہتا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی رضا نہیں چاہتا۔ دیوانہ قربان جائیے، قابل توجہ جملہ دے رہا ہوں۔ فرمایا جب آپ کے اور میرے نبی آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، فرمایا میں سونیا تیری رضا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، بولے نا خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تیسرا معنی، دحا سے مراد آقا علیہ السلام کے احوال ظاہریہ ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جس پر کسی کی نظر گئی ہی نہیں ہے، کسی کی نظر گئی نہیں ہے۔ چوتھا معنی، دحا سے مراد آقا علیہ السلام کا چمکتا نورانی چہرہ، اور لیل سے مراد آقا علیہ السلام کی زلف عنبری کی قسم۔ کہا سونیا تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، سونیا تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ ارے مستانو قرآن پڑھو، قرآن جس کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، قرآن جس کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے، قرآن جس کا سینے کی قسم کھاتا ہے، قرآن جس کے عمر کی قسم کھاتا ہے، قرآن جس کے سینے علم نشرہ کی قسم کھاتا ہے، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر لوگوں کو پتہ نہیں، دماغ ہی نہیں کام کرتا، اپنے جیسا بشر ہے، ان کو جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ یہ وہ نتانے طرح طرح کی وسوسے ذہن میں ڈالتے ہیں، ایسے مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے نا ہرگز۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، صرف 5 منٹ میرے باقی ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنے لگا ہوں ذوق کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ اس کی ہم تیاری تو خیر کرتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ بخاری کے اندر ایک سوال درج ہے، صرف ایک سوال درج ہے، باقی کتب کے اندر 3 سوالات درج ہیں۔ میری مراد کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مسلمان دنیا سے، مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایسا پیپر ہے جو 1400 سال پہلے کا آؤٹ ہے۔ 1400 سال پہلے سوالات بتا دیے گئے ہیں کہ میاں ان سوالوں کی تیاری کر کے قبر میں آنا ہے۔ دنیا کی بات کریں تو دنیا ایگزامینیشن ہال میں بندہ جائے نا، تو ایک رات پہلے پیپر آؤٹ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں پیپر رات آؤٹ ہو گیا، یہ کینسل، اب نیا پیپر بنے گا۔ لیکن قربان جائیے، یہ کیسا پیپر ہے جو 1400 سال آمینہ کے لال نے پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ فرشتے کیا پوچھتے ہیں مومن سے کہ تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ۔ آپ بھی یاد کر لیں، ربی اللہ، ٹھیک ہے۔ سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے ربی اللہ۔ فرشتے نہیں چھوڑتے اس کو۔ اس کی سادہ مثال سمجھتے ہیں، کوئی پولیس والا کسی کو پکڑ کے لے جائے اور جا کے پولیس والا اس کو پکڑے، وہ مجرم جو ہو، وہ قیدی جو ہو جس کو پکڑا ہے، وہ کہے کہ بھائی میں ایم پی اے کا بندہ ہوں، میں ایم این اے کا بندہ ہوں،
पुलिस वाला हैरान हो जाए, उसको छोड़ दे कि भाई ये MP MNA का बंदा है, इसको छोड़ना है। लेकिन फरिश्ते कुर्बान जाइए, कहते हैं रब्बी अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। फरिश्ते उसको नहीं छोड़ते, फरमाया नहीं नहीं, तू अल्लाह का बंदा होगा, लेकिन तेरी बख्शिश और वसीले का ये जरिया नहीं है, तू आगे चल, इम्तिहान अभी आगे बाकी है। दूसरा सवाल उससे होता है, तेरा मजहब क्या है, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, तू कौन है? वो कहता जी दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ। आजकल भी गली कूचों मोहल्लों में लोटे बिस्तरे उठा के लोग फिरते हैं, कहते हैं जी आओ मुसलमान करते हैं, मुसलमान करते हैं, अल्लाह की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, कलमे की तरफ आओ, करते हैं ना बातें ऐसी। उनको उनका ये अमल मुबारक हो। सुनिए कुर्बान जाओ, तुम नमाज भी पढ़ते हो, साथ में आमिना के लाल का जिक्र भी करते हो। तुम नमाज भी पढ़ते हो, आमिना के लाल का मिलाद भी मनाते हो। मुझे बताइए ज़रा, नमाज का सवाल कब होना है? बताइए ज़रा। क़यामत वाले दिन होना है ना। तो कब्र में क्या हो रहा है? कब्र में क्या हो रहा है? ये आलम बरज़ख है, वो आलम महशर है। अरे पागल, तू दुनिया के अंदर रहकर आलम बरज़ख की तैयारी करने के बजाय तू आलम क़यामत की तैयारी कर रहा है। नमाज का क्या रहा है? जो सवाल क़यामत वाले दिन होना है उसकी तैयारी कर रहा है। पहले आमिना के लाल का मिलाद तो बना, तुझे तैयारी भी हो जाए। तू आमिना के लाल का मिलाद तो बना, तू मिलाद बनाएगा तो तेरी नमाज कबूल होगी ना। तू आमिना का लाल का जश्न तो कर, दुरूद व सलाम तो पढ़, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा तो लेके आना, फिर ही तेरी नमाज रोज़ा कबूल होगी। फरिश्ते उससे कहते हैं, दूसरा सवाल करते हैं, तेरा दीन क्या है? कहते हैं जी दीन अल इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ। खुदा की इज़्ज़त की कसम, फरिश्ते नहीं छोड़ते। कहा अल्लाह का बंदा हूँ, छोड़ दो, नहीं छोड़ा। कहा दीन अल इस्लाम, मुसलमान हूँ, छोड़ दो, नहीं छोड़ा। फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, अभी तो सवाल करना बाकी है। जिस हस्ती के बारे में इम्तिहान तेरा लिया जाना है, वो तो अहम सवाल अभी बाकी है। तो दुनिया में जिस हस्ती के बारे में कहा करता था, फरिश्ते तीसरा सवाल कहते, मा कुन्तु तकूनु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता ओ बता, इस सोनी सूरत वाले के बारे में तेरा क्या नजरिया है? लोग कहते हैं जी तस्वीर को लाया जाएगा। अरे तस्वीर तो शरीयत के अंदर हराम है। तस्वीर बोलते हैं फोटोकॉपी को, अक्स को। अच्छा हुजूर, अगर अक्स हुजूर का लाया जाएगा तो फिर हज़ारों मैयतें होती हैं, हज़ारों कब्रें होती हैं, फिर हज़ारों में अक्स लाया जाता है। चले तेरी बात मान लेते हैं, अक्स लाया जाता है, फ़ोटो लाई जाती है। अरे हज़ारों कब्रों में फ़ोटो लाई जाती है, ये अक्स का कमाल है, फिर आमिना के लाल के जलवे का क्या कमाल होगा? फिर जलवा जो दिखाया जाएगा उसकी शान क्या होगी? फरिश्ते पूछते हैं, माँ कुन्ता तकूनु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस सोनी सूरत वाले के बारे में तेरा क्या अक़ीदा था, क्या नज़रिया था? जो दीवाना होगा, मोमिन होगा, आशिक रसूल होगा, और वो तो कहेगा, वो कहेगा सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। वो तो कहता होगा, वो तो कहता होगा नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया। वो तो कहता होगा ना, वो तो नाते पढ़ता होगा, वो तो कहता होगा इस सूरत नू मैं जाना। जब सूरत दिखाई जाएगी वो तो कहेगा ना, जिसका अकीदा नजरिया होगा वही कहेगा ना, वही कहेगा ना इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सचा खा के रब दी में शाना खा, जिस शान तो शाना। यही सवाल काफिरों से होते हैं, यही सवाल अबू जहल से भी यही सवाल हुआ, उतबा शैबा से भी यही सवाल हुआ। उसने उनसे जब सवाल होते हैं ना तो वो कहते ला अदरी, हम नहीं जानते, हमें नहीं जानता ये कौन है।
مجھے بتائیے ابو جہل نے، ابو لہب نے حضور کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے، دیکھا جی، بالکل دیکھا ہے، حضور کو انہوں نے دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے۔ کنکریاں میں مٹھی لے کے بند کر کے کنکریاں ڈال کے ابو جہل آتا ہے، پوچھتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتاؤ مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل جو تیری بند مٹھی میں ہے وہ بتائیں کون ہے کہ میں بتاؤں کون ہے؟ یہ دیکھیں آمنے سامنے کی بات کر رہا ہوں، اس نے دیکھا ہے لیکن اس کے دل دماغ کفر سے بھرے پڑے ہیں، سینے پہ اس کا کفر مصطفیٰ، بغض مصطفیٰ بھرا ہوا ہے۔ جن کے سینوں میں کینہ مصطفیٰ ہو، بغض مصطفیٰ ہو، وہ کبھی بھی نہیں پہچان سکتے، وہ دیکھا اندیکھا ہو جاتا ہے۔ دیوانوں جو دیکھتا ہے جو دنیا میں سنی ہوگا، دیکھتا ہوگا، وہ یہی کہے گا نا اس صورت نو میں جان آکھا، وہ تو یہی کہے گا نا اس صورت نو میں جان آکھا۔ پھر وہ شاعر نے کہا نا تو ہلے میرے یار نہیں ڈٹھا، تو ہلے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنو ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے۔ عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے۔ بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او نکلے سیر کرن نو اتے گلشن شیش نہ واوے۔ آزم چشتی کہتا آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے، ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ اللہ عز و جل یہ ہماری گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، انہی کا صدقہ ہمیں قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔